ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے محترم جناب فیض اللہ خان صاحب، جو مشہور صحافی ہیں اور کافی انہیں معلومات ہیں اس حوالے سے، عسکری موضوعات کے حوالے سے، اور یہ انکاؤنٹر اور پولیس کے حوالے سے انویسٹیگیشن رپورٹر بھی ہیں۔ بہت شکریہ فیض اللہ خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ فیض اللہ صاحب آپ جناب کیا بہت سمجھتے ہیں، جی فیض اللہ خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں ان میں جعلی کتنے ہیں اور اصلی کتنے ہیں؟ دیکھیے، پولیس مقابلوں کا جہاں تک تعلق ہے، اب تک تقریباً اس سال کا جائزہ لیا جائے تو 122 نوجوان ان مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں۔ جی اور اس سے آگے بڑھ کر جہاں تک تحقیقات کی بات ہے تو چونکہ پولیس مقابلہ ہوتا ہے، اس حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ جہاں پر یہ مقابلے ہوتے ہیں، اور اکثر ان مقابلوں کے مقامات ناردرن بائی پاس ہیں، وہاں پر ہی میڈیا پہنچتا ہے، وہاں کی فوٹیج بنتی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی خاص تحقیقات یہاں پر نہیں ہے، جیسا کہا جاتا ہے ویسا ہی اس کو مان لیا جاتا ہے۔ تو یہ تو پہلے سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، چونکہ تحقیقاتی صحافت کا اب تقریباً خاتمہ ہی ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی، میڈیا بھی کوئی بہت زیادہ اس معاملے میں دلچسپی نہیں لیتا۔ اچھا، اب جب مقابلوں کی جہاں تک بات ہے تو زیادہ سے زیادہ میڈیا پر اس کو مبینہ یا مشتبہ مقابلہ کہہ کر بات آگے بڑھا دی جاتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اکثر جو لوگ مقابلے میں مارے جاتے ہیں، اگر عدالتوں کا رخ کیا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ ان کی گمشدگی سے متعلق عدالت سے رجوع کیا ہوتا ہے ان کے اہل خانہ نے۔ بہت سارے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کے گھر سے کسی کو اٹھایا جاتا ہے، لاپتہ کیا جاتا ہے، تو کچھ دنوں تک تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ مہینہ ڈیڑھ دو مہینے میں ہو سکتا ہے واپسی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر جب وہ مقامی تھانے سے رجوع کرتے ہیں تو تھانہ اس حوالے سے ایف آئی آر درج نہیں کرتا، بلکہ انہیں عدالت کا رستہ دکھایا جاتا ہے، اور پھر عدالت سے ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد بسا اوقات ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، اور وہ معاملہ عدالت میں چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ مقابلوں میں مارے جاتے ہیں۔ اچھا فیض اللہ خان جہاں صاحب، کی یہ تنظیمی ایک اور جو غور طلب بات ہے کہ عام طور پر جو حالیہ مقابلے ہوئے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو ابھی 122 کے قریب لوگ مارے گئے، تو ان میں زیادہ تر مذہبی جو طبقے سے لوگ ہیں وہی نشانہ بن رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جو 122 کے قریب لوگ ہیں، زیادہ تر بالکل مذہبی پس منظر تھا، اور اس کے بعد لیاری گینگ وار کے لوگ بھی مارے گئے ہیں، کچھ ایم پی ایم کے لوگ بھی ہیں جو ان مقابلوں کی نظر میں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اور اس حوالے سے مذہبی پس منظر کی جہاں تک بات ہے، چونکہ دہشت گردی کے خلاف جو ایک جنگ ہماری ریاست لڑ رہی ہے، تو اس میں ان لوگوں کو جن کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کلیدہ جماعتوں سے ہے، اور ان گروپوں سے ہے جو ریاست پاکستان پر حملہ آور ہیں، سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث رہے ہیں، انہوں نے پولیس کو نشانہ بنایا ہے یا پھر عوامی مقامات پر حملے کیے ہیں۔ تو ایسا کہا جاتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہیں مقابلے میں مارا جاتا ہے۔ لیکن اس سے جو آگے بڑھ کر ایک بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر قانون عدلیہ کی موجودگی میں اگر کسی کو پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے تو اس حوالے سے کئی سوال اس پر اٹھتے ہیں، اور جی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس حوالے سے بات کرتی ہیں۔ جی جی، وہ ایسے کون سے سوالات ہیں؟ آپ نے وضاحت تو کر دی اس بات کی کہ عام طور پر جو کالعدم تنظیموں کے ساتھ جو لوگ جن کا تعلق رہا ہوتا ہے وہ مارے جاتے ہیں، لیکن اس میں صداقت کس حد تک ہے؟ دکھایا تو یہ جاتا ہے، بتایا تو یہ جاتا ہے کہ فلاں کالعدم تنظیم سے تعلق تھا، لیکن کیا حقیقتاً ان لوگوں کا تعلق بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے تو میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ کے پاس کوئی تصدیق کا ذریعہ نہیں ہوتا، آپ جی کے پاس تصدیق کا ذریعہ وہی ہوتا ہے جو آپ کو پولیس نے بتا دیا ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر کوئی اس کی تحقیقات کرنے کی زحمت نہیں کرتا۔ تو آگے کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مقابلے میں مارے گئے بعض لوگوں کے حوالے سے عدالتوں میں درخواستیں موجود ہیں، اور ان کے اہل خانہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں دو دو تین تین سال پہلے اٹھایا گیا، تب یہ معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ جب وہ لوگ 2 ڈھائی 3 سال پہلے اٹھائے گئے تو ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ ان کو مقابلے میں مارا گیا۔ اگر تو انہوں نے جرم کیا ہے، ریاست کے خلاف کیا ہے، کسی بے گناہ کو قتل کیا ہے، ریاستی ادارے پر حملہ آور ہوئے ہیں، تو عدلیہ کی موجودگی میں پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ انہیں عدالت میں پیش کیا جائے، ان کے خلاف جو ثبوت ہو وہ پیش کیے جائیں، چاہے ان کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلے یا دہشت گردی سے متعلق عام عدالتیں قائم کی گئی ہیں وہاں پر چلے،
اس کے بعد ان کو سزا سنائی جائے، اور جو فیئر ٹرائل کا ایک عمل ہے، یعنی ماتحت عدلیہ کے بعد اگر وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں تو اس کے بعد جو فیصلہ ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ پولیس مقابلہ ایک مختصر رستہ ہے، اس کے نتیجے میں بے یقینی پیدا ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جو اس سارے عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کوئی ٹھیک مقابلہ بھی کرتے ہیں، اگر سچا مقابلہ بھی ہوتا ہے تو اس کی صحت بھی مشکوک قرار پاتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی جعلی مقابلہ ہی ہوگا۔ تو اس جی طرح وہ ادارے جو یہ کام کر رہے ہیں، اگر ان پر اعتماد ختم ہونے لگتا ہے تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان اور سندھ میں بھی آوازیں اٹھتی ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو مقابلے میں مارا جاتا ہے، لاشیں ملتی ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو ریاست کے خلاف کسی بھی طرح کے اقدام میں ملوث ہے، آپ اسے گرفتار کریں، 90 روز تک اپنے پاس رکھیں، ثبوت جمع کریں۔ وسائل آپ کے پاس موجود ہے، جی ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود ہے، اگر ان سب کی موجودگی کے باوجود آپ کسی کو مجرم ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی اہلیت پر سوال اٹھتے ہیں کہ جی آخر ان وسائل کا استعمال کس لیے ہے۔ جی، بہت شکریہ فیض اللہ خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت